أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم माशाअल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हुजूर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम ओ जिसको दोषे नबी पे बिठाया गया ओ जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया ओ जिसके बेटों को कैदी बनाया गया जिसको तीरों से
کر آیا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام او جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے کر دوری سلاتے رہے جن کو کاندھوں پہ جن کو کاندھوں پہ آقا اٹھاتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جن کو دھوکے سے کوبے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا زہر بائی کے جس کے پلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام او جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گر کا گر سب دے خدا کر دیا گر کا گر سب دے خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام او کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام خوبیوں کو سنایا خدا کا کلام اور ودا ہو گیا شاید عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال سلام ہو سلام اے مرتضیٰ کی جان السلام ہو سلام اے فاطمہ کی جان میرے حسین پر سلام میرے حسین پر ہم سب کا
سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ عاجزانہ سلام ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلیکم السلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تو سچا، تیرے رسول سچے، تیرا کعبہ سچا، تیرا قرآن سچا، تیرے ولی سچے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی سچوں کا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائی، ذکر نصیب فرمایا، درود نصیب فرمایا، صحبتیں نصیب فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم استاد جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر رکھو سی بات بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ اس ہفتے 4 دن ایک ہی سفر طے کیا۔ پیر کو ہم نے سیکھا زندگی خود قربانی کا نام، منگل کو سمجھا قربانی اپنی انا کی قربانی، بدھ کو ہم نے جانا جتنا بڑا مقام اتنا بڑا امتحان، جمعرات کو ہم نے دیکھا پانی کی اصل قیمت اس کی کیفیت میں ہے، شکر یا شکوہ، اور آج جمعہ رحمت کا دن، قبولیت کا دن، اور سب سے بڑھ کے درود شریف کا دن۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر درود شریف کا قربانی سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دے تو کیا آپ اسے کبھی بھول سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص آپ کے لیے اپنی راحت، اپنا سکون، اپنی خوشیاں، اپنی زندگی وقف کر دے تو کیا آپ اس کا ذکر نہیں کریں گے؟ پوری دنیا میں اگر کسی ہستی نے انسانیت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے اپنے لیے نہیں، ہماری خاطر تکلیفیں برداشت کی، طائف کے پتھر برداشت کیے، ہجرت کی جدائی برداشت کی،
اپنے صحابہ کی تکلیفوں پہ روئے، اپنی امت کی فکر میں راتیں گزاری، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی زبان پہ یہی تھا، امتی امتی۔ یہ محبت بھی قربانی تھی، یہ فکر بھی قربانی تھی، یہ رحمت بھی قربانی تھی۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں، درود دراصل محبت کا جواب ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو صرف الفاظ ادا نہیں کرتے، ہم گویا یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمارے لیے قربانیاں دی، ہم آپ کی محبت کو اپنے دل میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ درود محبت کا اظہار، درود وفاداری کا اعلان، درود دل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے جوڑنے کا ذریعہ۔ ایک بچہ کسی بیرون ملک چلا جاتا ہے اور ہر روز اپنے والد کو فون کرتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، روز کیوں فون کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے، اس لیے کہ میں ان کو بھولنا نہیں چاہتا، میں ان کی محبت کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ غور کریں، درود بھی یہی ہے۔ ہم بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا دل دنیا میں گم نہ ہو جائے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندہ رہے۔ غور کریں تو قربانی کا سب سے خوبصورت نتیجہ، ہم نے اس ہفتے قربانی، انا، آزمائش، صبر اور شکر کی بات کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب کو آسان کون بناتا ہے؟ درود شریف۔ جتنا دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتا ہے، اتنا صبر آسان ہوتا جاتا ہے، اتنا شکر بڑھتا چلتا ہے، اتنی انا چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اتنی آزمائش ہلکی محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسان اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی قربانیاں برداشت کی، تو یہ میری چھوٹی سی آزمائش بھی اللہ کے لیے قبول ہے۔ پھر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ غور کریں، اللہ نے ہمیں ہر عبادت کا حکم الگ انداز میں دیا، لیکن درود کے لیے پہلے اپنی سنت بیان کی، پھر فرشتوں کی سنت بیان کی، پھر ہمیں فرمایا کہ تم بھی درود پڑھو۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں، ذکر انسان کو اللہ تک لے جاتا ہے، لیکن درود انسان کو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے، اور جو محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گیا، وہ اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اور جس دل میں درود کی کثرت ہو جائے، اس دل سے نفرت، تکبر اور سختی آہستہ آہستہ نکلنے لگتی ہے۔ آج جمعے کے دن ہم صرف ایک عہد کریں کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے گی، ہم شکوہ کرنے سے پہلے درود پڑھیں گے۔ جب دل پریشان ہوگا ہم درود پڑھیں گے، جب غصہ آئے گا ہم درود پڑھیں گے، جب خوشی ملے گی ہم درود پڑھیں گے، کیونکہ درود دل کی کیفیت بدلتا ہے، اور جب کیفیت بدلتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اس ہفتے کا پورا سفر ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو وہ یہ ہے کہ قربانی ہمیں صبر سکھاتی ہے، صبر ہمیں شکر سکھاتا ہے، شکر ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اور درود ہمیں اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ کی رضا بھی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی،
وہی دل حقیقی سکون پاتا ہے۔ دعا ہے یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری انا کو اپنے ذکر سے نرم فرما، ہماری آزمائش میں صبر، نعمت اور شکر ہر حال میں اخلاص عطا فرما، ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے، ہمیں درود شریف کی کثرت نصیب فرما اور اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے دلوں کو زندہ فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی آدم بھائی۔ سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ماشاء اللہ، بہت پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہی حقیقت ہے کہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ دل اور روح کی گہرائیوں کو بدل دینے والی ایک روحانی کیفیت ہے، روحانی طاقت ہے، اور اس کے اثرات بہت زیادہ گہرے ہیں۔ جب بھی بندہ توجہ کے ساتھ لو لگا کر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے دل کی بے چینی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک عجیب سا اطمینان نصیب ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو چین و سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو درود و سلام بھی ذکر کی ایک اعلیٰ صورت ہے، ایک اعلیٰ قسم ہے۔ پھر جو درود و سلام کی کثرت کرتا ہے تو اس کو آنے والے وسوسے اور اس کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ درود و سلام پڑھنے والا انسان آہستہ آہستہ فکروں اور شیطانی خیالات سے نکل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کا درود و سلام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، حضور سے عشق بڑھ جاتا ہے، حضور سے پیار بڑھ جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی رہتی ہے، اور جتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے اتنا ہی ہمیں ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، کیونکہ حضور کی محبت ہی ایمان کی مٹھاس ہے، اور جتنی زیادہ ایمان کی مٹھاس بڑھے گی تو روحانی دنیا اتنی زیادہ ترقی کرے گی۔ پھر درود و سلام پڑھنے والے کی روح جو ہے نا وہ پر نور ہو جاتی ہے، یعنی اس کے روح میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور درود و سلام کی کثرت سے روح پاکیزہ اور روشنی دینے والی ہو جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا فائدہ درود و سلام کا یہ ہے کہ اللہ پاک کا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں تو درود و سلام پڑھنے کا جو اللہ نے حکم دیا وہ ہے اسی لیے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے اور اللہ کے حبیب کے قریب ہو جائے، اور پھر درود و سلام پڑھنے والے کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ فرشتے اس کی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جس کی دعاؤں میں فرشتے شامل ہو جائیں اور فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے تو اس کی روحانی ترقی کی پرواز بڑی سپیڈ سے بڑھنے لگتی ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور یہی وہ رحمتیں ہیں جو دل کو نرم اور روح کو زندہ کرتی ہیں۔ دل کو سکون چاہیے، درود و سلام پڑھیں۔ روح کو نورانی بنانا ہے، درود و سلام پڑھیں۔ غم اور پریشانیاں کم کرنی ہے، درود و سلام پڑھیں۔
اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، درود و سلام پڑھیں، اور جتنا زیادہ درود و سلام پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، سچا پیار عطا فرمائے، اور درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ ہے، جو مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اندازہ لگائیں، قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، تصور کریں کہ کتنے لاکھ کروڑ ہزار ارب لوگ ہوں گے وہاں، اربوں کی تعداد میں، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت وہاں موجود ہوگی، اور اس بھیڑ میں وہ شخص جو درود و سلام پڑھے گا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش بھی کر لے گا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہچان بھی لیں گے، اور پھر اس کے ساتھ مصافحہ بھی کریں گے، اور جس کا جسم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو گیا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ 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 پاک ہمیں درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مفرق خذ يدنا سهل لنا أشكالنا قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أغثني حيرانا پریشانا أغثني يا حبيبي يا رسول الله أسألك الشفاعة يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم